یا تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 صورتیں بھی چھوڑو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارے قرآن کو رہنے دو، 10 آیتوں کو رہنے دو، یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا مقابلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرو ایک ہی سورت لے کر کے آ جاؤ، ایک سورت پیش کر دو، ایک سورت لے کر کے آ جاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتوں کی سورت ہے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس طرح کی کوئی صورت ہی لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ نے کہا ایک صورت ہی لے کر کے آ جاؤ۔ پہلے چیلنج کیا دیا جا رہا ہے، کیا لے کر کے آؤ؟ قرآن۔ فرمایا قرآن کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے 10 صورتیں بنا لو۔ ہار گئے، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، اچھا ٹھیک ہے ایک صورت بناؤ، نہیں ایک صورت بھی نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایسا کرو ایک جملہ ہی بنا کر کے لے آؤ، ایک سینٹینس ہی بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی طرح ایک جملہ بنا کر کے لے آؤ۔ میرے پیارے بھائیوں 1400 سال گزر گئے ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کی طرح ایک جملہ بھی بنانے کی طاقت بولو نہیں رکھتا ہے۔ سورت قرآن، سورت 10 صورت، ایک صورت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک آیت بنانے، کوئی قرآن کی آیت ایک سینٹینس بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ قرآن محفوظ ہے، آج سے جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور آیا، حضرت ابو بکر نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کی نگراں زید بن ثابت کو بنایا، اور قرآن جو چبڑوں پر، تختیوں پر، درختوں پر، پتوں پر تھا ان سب کو جمع کروایا اور قرآن کی شکل دی، صحیفے کی شکل دی۔ عہد عثمانی میں حضرت عثمان نے 7 نسخوں کو چھپوایا، آج بھی اس کے 2 نسخے موجود ہیں، ایک نسخہ ترکی کی راجدھانی استنبول کے میوزیم میں اور دوسرا ازبیکستان کے تاشقند کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی جائے اور وہاں قرآن کو پڑھے، ان قرآن کے صفحوں کو کھولے، اس کے پہلے صفحے میں یہی ملے گا الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان کے قرآن کو کھولو، اس میں بھی یہی ملے گا الحمدللہ رب العالمین۔ افریقہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں قرآن کے صحیفے کو کھولو، وہاں بھی یہی ملے گا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، قرآن کو آپ اسی صورت میں پائیں گے، ایک نقطے کی، ایک حرف کی بھی کمی اور تکسیر اور تنقیص آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ جیسا آج سے 1400 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت کی صبح ویسا ہی رہے گا، کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے بدلنے والے آئے مگر بدل نہیں پائے۔ ایک وہ اور آیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ مسیلمہ کذاب ہے۔ ارے اس کا تو نام لینا بےہودی بات ہے۔ مسلمہ کذاب کہا گیا تم اگر اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو قرآن کی کوئی صورت پیش کرو۔ بتاؤ اس نے قرآن کی کون سی صورت پیش کی؟ سورۃ التفاح۔ کون سی صورت؟ جو بچے پڑھتے ہیں وہ سنیں، مسلمہ کذاب نے قرآن کی صورت بنائی، اس صورت کا نام کیا تھا؟ سورۃ التفاح۔ کیا کہا؟ انا اعطیناک التفاح فصل لربک وارتاح۔ یہ قرآن کی صورت بنائی اس نے۔ میرے پیارے بھائیوں قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کے اندر کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی تکفیر، کوئی تنقیص قیامت کی صبح تک ہو سکتی نہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کا دوسرا معجزہ میرے پیارے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے
جو سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے. دنیا کے اندر جتنی کتابیں کوئی سارے سوالوں کا جواب نہیں دیتی ہیں. آپ تورات کو اٹھائیں، آپ زبور کو اٹھائیں، آپ انجیل کو اٹھائیں اور ان ساری کتابوں سے سوال کریں آئے زبور تو کب نازل ہوئی، زبور جواب نہیں دے گی. آپ انجیل سے سوال کریں، انجیل تو کب نازل ہوئی، جواب نہیں دے گی. آئے تورات تو کب نازل ہوئی، جواب نہیں دے گی. لیکن میرے پیارے بھائیوں، قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے. آپ قرآن سے سوال کریے، آئے قرآن تو کہاں سے نازل ہوا، کس کی طرف سے نازل ہوا، قرآن جواب دے گا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہوں. کس کے ذریعے نازل ہوا؟ نزل بِهِ الروح الامین، میں جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا ہوں. کس پر نازل ہوا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل ہوا ہوں. کس زبان میں نازل ہوا؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا ہوں. کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں شب قدر کی رات میں نازل ہوا ہوں، میں طاق راتوں میں نازل ہوا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. سارے سوالوں کا جواب قرآن دے رہا ہے، سارے سوالوں کا جواب. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی فن ہو، کوئی سبجیکٹ ہو جہاں سارے سبجیکٹ بند ہوتے ہیں، وہاں قرآن اپنے سبجیکٹ شروع کرتا ہے. کسی بھی فن کا ماہر ہو اسے قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے اندر سارے علوم اور سارے فنون جمع ہیں. قرآن کے جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ سارے سوالوں کا جواب خود قرآن دے رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوں، جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ پر، اور عربی زبان میں نازل ہوا ہوں، رمضان میں نازل ہوا ہوں، اور شب قدر میں نازل ہوا ہوں. قرآن کا تیسرا معجزہ میرے پیارے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے بلسان عربی مبین جو عربی زبان کے اندر نازل ہوئی. کس زبان کے اندر نازل ہوئی؟ عربی کے اندر. اچھا ایک بات بتائیے، اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتی تو کیا اس کے اندر وہ لطیفی اور وہ چاشنی رہتی؟ نہیں. سوچو اگر اردو زبان میں نازل ہوتی اور ہم اور آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. کتنا عجیب لگ رہا ہے سننے میں، لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر یہ انگلش میں نازل ہوتا کیسا لگتا؟ مگر یہ قرآن دنیا کے اندر سب سے حسین زبان، سب سے اچھی زبان، سب سے میٹھی زبان میں نازل ہوا، اور وہ زبان کون سی ہے؟ وہ عربی زبان ہے. اگر کوئی عربی جاننے والا ڈھنگ سے عربی بولنے لگے، ڈھنگ سے قاعدے کی عربی بولنے لگے، میرے پیارے بھائیوں مزہ آ جائے آپ کو سن کر کے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں. اور عربی ایک ایسی زبان ہے میرے پیارے بھائیوں، جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھی، 1400 سال کے بعد بھی ویسی ہی ہے، اور قیامت کی صبح تک عربی زبان ویسی ہی زبان رہے گی. اس کے اندر نہ کچھ بدل سکتا ہے، نہ کوئی حرف چینج ہو سکتا ہے. جیسا 1400 سال پہلے تھا، 1400 سال کے بعد بھی اور قیامت تک ویسا ہی رہے. میرے پیارے بھائیوں، ہر زبان 100-200 سال میں چینج ہوتی رہتی ہے. انگلش ہر 100 سال میں 200 سال میں چینج ہوتی رہتی ہے، سنسکرت بھی چینج ہوتی رہتی ہے. کوئی زبان دنیا کے اندر باقی نہیں رہتی ہے. سنسکرت بہت پرانی زبان ہے، لیکن آج اس کے بولنے والے بالکل ایسے جیسے آٹے کے اندر نمک ہو، اور اس کے جاننے والے 100 میں 1 لوگ ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ اردو زبان یہ 400 سال پہلے کی زبان ہے. یہ فارسی زبان، اس میں بھی چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن عربی دنیا کی ایسی زبان ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی لفظ عربی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے، دنیا کی اور زبانوں میں عربی کے لفظ داخل ہوتے ہیں، لیکن عربی کے اندر کوئی لفظ داخل نہیں ہو سکتا ہے. عربی کے اندر آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟
کیا کہتے ہیں؟ السماء. آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ السماء. 1400 سال پہلے بھی السماء تھا اور قیامت کی صبح تک السماء رہے گا, کبھی بدلا نہیں جائے گا. عربی اپنے آپ میں کامل مکمل مستقل زبان ہے, اس کو اور کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں پانی کو الماء کہتے ہیں. 1400 سال پہلے بھی الماء کہا جاتا تھا اور قیامت کی صبح تک الماء کہا جائے گا, کسی چیز کی چینجنگ نہیں ہوگی. اردو کے اندر موت کو موت کہتے ہیں. موت کو کیا کہتے ہیں؟ موت. اور یہ موت اردو کا لفظ نہیں ہے, یہ عربی سے لیا گیا ہے.